بیعت میں جو معاہدہ ہوا تھا جس کو انہوں نے مانا تھا، اس میں یہ تو تھا کہ اگر آپ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم انصار مدینہ آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ اگر آپ کہیں حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ معاہدے کی شق نہیں تھی. اس لیے آپ انصار سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اب تو مسئلہ دفاعی نہیں ہے بلکہ مسئلہ اقدامی ہے ایک قسم کا، خود آ کے بڑھ کر ان کے ساتھ بھڑ جانا ہے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر جو تقریر کی وہ میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، اس لیے میں اپنے ساتھ لے کر آیا کہ آپ کو انہی الفاظ کے اندر سناؤں کہ آپ کو پتہ چلے حضرات صحابہ کیسے جان نثار تھے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہی حق ہے، اور اطاعت اور جانثاری کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ پختہ معاہدہ میثاق اور عہد کر چکے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یا رسول اللہ آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے تھے، یعنی تجارتی قافلے کے پیچھے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت پیدا فرما دی. مطلب اب ہمیں ایک زبردست قسم کے لشکر جرار کے ساتھ ہمارا سامنا ہو رہا ہے. جو منشا مبارک ہو آپ کی، جو آپ کی طبیعت، جو آپ کے دل کے اندر خیال آئے یا رسول اللہ آپ اس پر چلیے. یعنی آپ اپنے دل پر جو آپ کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے بات ڈالی جائے آپ اس پر عمل کیجئے. جس سے آپ چاہیں تعلقات استوار فرمائیے، اور جس سے آپ چاہیں تعلقات توڑ دیجئے، جس سے آپ چاہیں صلح فرمائیے، اور جس سے آپ چاہیں جنگ فرمائیے. ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے مال میں سے آپ جس قدر چاہیں لے لیں اور جس قدر چاہیں ہمیں عطا کر دیں. ہمارا مال ہے، اس میں سے جو چاہیں لے لیں، جو چاہیں ہمیں عطا فرما دیجئے. اور یا رسول اللہ ہمارے مال کا وہ حصہ جو آپ ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے اس سے وہ زیادہ بہتر ہوگا جو آپ لے لیں گے. اور یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو برق الغمات تک جانے کا حکم دیں گے، ایک انتہائی کنارے کا ذکر کیا، تو ہم بالضرور آپ کے ساتھ جائیں گے. قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حق دے کر آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور اگر اسی وقت اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور ہم دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں کو ناپسندیدہ نہیں سمجھتا، ہم بزدل نہیں ہیں یا رسول اللہ. اور ہاں ہم لڑائی کے وقت بڑے صبر کرنے والے اور بڑا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے آپ کو وہ کچھ دکھائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی یا رسول اللہ. یہ دیکھیں یہ جانثارانہ تقریریں ہیں صحابہ کی، اور کا ذکر بھی آیا ہے. ان میں کوئی ڈرنے والا آدمی نہیں تھا. اس مبارک جماعت کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں تھا. ہاں رائے کا اختلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے، صحابہ مشورہ دیتے تھے، اور صحابہ اتنا آزادانہ ماحول میں مشورہ دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ بات کرے. اگر کسی نے یہ کہا کہیں پر کسی موقع پر کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، تو اس جنگ نہ کرنے کا اس مشورے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوفزدہ لوگ ہوتے تھے. وہ اس جس چیز کو جو سمجھیں گے یہ بہتر موقع ہے یا اس سے زیادہ بہتر موقع کی تلاش کی جائے یا اس طریقے سے کی جائے، جیسا کہ اس سے اگلی جنگ کا بھی احد کے اندر ہوا. آپ نے مشورہ لیا صحابہ سے، کہا کہ اندر رہ کر جنگ کرنی ہے مدینہ میں یا باہر نکل کر جنگ کرنی ہے. خود آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، لیکن چونکہ احد بدر کے 1 سال بعد ہوا تھا، اور میں نے بتایا کہ بدر میں سب کو کہا نہیں گیا تھا نکلنے کا، اس لیے بعض بڑے صحابہ بدر سے رہے ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ رہ گئے، نہیں گئے، تشریف لے کر گئے. عثمان غنی کو آپ خود چھوڑ کر گئے، اور کچھ صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے بدر میں. اس لیے ان جو بدر میں رہ گئے تھے، جب ان سے انہوں نے کو پتہ چلا کہ احد کی اب یہ مارکا اگلا جب آیا، تو ان کا یا رسول اللہ ہم باہر جا کر لڑیں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے. اور کوئی کہہ رہا تو یا رسول اللہ ہمیں شہادت کے شرف سے محروم نہ کیجیے. حضرت حمزہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ، چچا نے جو شہید بھی ہوئے احد کے اندر، کہ اگر آپ نے باہر جانے کا فیصلہ نہ کیا باہر لڑنے کا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گا، یعنی میں بھوک ہڑتال کر دوں گا اس بات کے اوپر کہ باہر جا کر لڑنا ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے باہر جائیں گے. یہ کہہ کر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گئے اندر. آپ نے جا کے 2 زرہیں پہنی، آپ نے تلوار اٹھائی اور تیاری کر کے جب اندر تیاری فرما رہے تھے تو سعد ابن معاذ نے ان نوجوانوں سے جنہوں نے بہت زیادہ باہر جانے کا اصرار کیا تھا، ان سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کی منشا مدینہ میں رہ کر جنگ کرنے کی ہے اور رسول اللہ پر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ لوگوں نے اتنا اصرار کیا. تو یہ سارے آپ کے حجرے پر بے تشریف لے گئے کہ یہ کہنے کے لیے کیا رسول اللہ. اور جیسے ہی آپ باہر آئے زرہیں پہن کر تو صحابہ نے کہا یار، جنہوں نے اصرار کیا تھا ان نوجوان صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں، وہ آپ وہ فیصلہ کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے زیادہ اصرار کر دیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ہتھیار اٹھا لے اور ایک دفعہ مسلح ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک ہتھیار اتارے جب تک دشمنوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ نہ کر لے. اب واپسی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس پر احد کی طرف صحابہ مشورے دیا کرتے تھے. بعض اوقات مشورہ اس ایک چیز کی رائے کچھ لوگ حق میں ہوتے تھے، کچھ لوگ مخالف ہوتے تھے، لیکن خوف و ہراس قرآن میں جتنی بھی اس بارے میں آیتیں آئی ہیں اور اس پر آج تفصیل کا موقع نہیں ہے، کچھ وقت بھی کم ہے، کہ جن آیات کے ظاہر سے بظاہر بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحابہ کے اوپر کوئی تعریض ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو احد کے اندر یہ بدر کا میں نے عرض کیا، بدر کے اندر یہ ہوا اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر نکلا. بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ کی طرف جائیں تو رستے میں آتا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو وہاں اللہ جل شانہ نے ان کو آمنے اور سامنے کر دیا اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اللہ جل شانہ نے شاندار فتح عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 لشکروں، ان 2 قافلوں میں سے کہہ لیں یا 2 لشکروں میں سے کہہ لیں، ایک تجارتی لشکر میں سے اور ایک جنگی لشکر میں سے. تجارتی لشکر ابو سفیان کی سربراہی میں اور جنگی لشکر ابو جہل کی سربراہی میں، کہ ان میں سے ایک کا وعدہ ہے اللہ جل شانہ کا کہ میرے ساتھ، کہ یعنی جس سے بھی بھیڑیں گے، جس سے بھی مقابلہ ہوگا تو اللہ جل شانہ نے فتح کا وعدہ اس موقع کے اوپر فرمایا. تو خیر بدر کے احوال کی آج تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ بدر میں کیا کچھ ہوا اور اس کے بعد پھر فتح میں مختلف واقعات کے بعد بالآخر فتح ہوئی اور لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے. 70 مشرکین جو ہے وہ سردار قتل ہوئے، 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے اور ان کو پھر فدیہ لے کر چھوڑا گیا. اور اس فدیے پر بھی چونکہ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ فدیہ لیا جائے تو فدیہ لیا گیا، یعنی مالی معاوضہ لیا گیا ان سے، اور اس پر اللہ جل شانہ نے وہ آیتیں نازل فرمائیں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پیسے لینے کی بجائے جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے وہ زیادہ بہتر رائے تھی. اللہ جل شانہ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا، لیکن چونکہ چیز صحابہ کے مشورے سے طے ہوئی تھی اس لیے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عتاب یا ناراضگی کا وہ نہیں ہوا. یہ تو تھی بدر کی کچھ تفصیلات. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ شوال کا مہینہ ہے اور آج 10 شوال ہے تو اور 1440 ہجری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج سے 3 ہجری کو یہ ہوئی ہے، تو آج سے ٹھیک 1437 سال پہلے اسی تاریخ کو، جو کل کا دن ہے 11 بنے گا، اور ویسے بعض سعودی عرب وغیرہ میں شاید آج 10 شوال ہو، تو اتفاق سے جمعہ بھی تھا اور 10 شوال بھی تھی. اس پہ جو ہے وہ یہ لوگ احد کے لیے یہ نکلے لڑائی کے لیے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا کا سارا بدر کا وہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا وہ مدینہ پہنچ گیا تھا اور اس میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، اور وہاں ان لوگوں نے بہت بڑا مال کمایا تھا اس تجارت سے، اور اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جس بندے کا جو انویسٹمنٹ تھی، جتنی جو اس کا کیپٹل تھا وہ اس کو واپس ملے گا، اور جتنا بھی پروفٹ ہوا ہے سارا کا سارا وہ سارا جنگ کے اندر استعمال کیا جائے گا. وہ جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا منافع تھا اور بہت بڑا منافع تھا، وہ سارا کا سارا اس کا فنڈ اکٹھا کر لیا گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس پر مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی. اور اس جنگ میں مشرکین نے اپنے ساتھ عورتیں بھی رکھیں. عورتیں رکھنے کا 2 مقصد تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جوش دلائیں گی. عورتوں کے تانوں سے چونکہ مرد ڈرتے ہیں اور اس سے ان کو اپنی غیرت کے خلاف لگتا ہے، تو اگر کہیں کوئی بزدلی دکھائے تو عورتوں کے تانے کے خوف کی وجہ سے وہ بہادری دکھائے گا. ایک مقصد تو عورتوں کو رکھنے کا یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اشعار گا کر حوصلے بڑھائیں گی. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ جب کوئی بھاگنے کا سوچے گا
اور جنگ سے فرار کا سوچے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ ہماری عورتیں دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گی، کیونکہ وہ تو نہیں بھاگ سکتے جس طرح مرد بھاگتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ چیز بھی جنگ سے بھاگنے کے لیے روکنے کا سبب ہوگی، تو احد سے وہ لوگ نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قید ہوئے تھے بدر کے اندر، آپ کو پتا ہوگا بدر کے اندر وہ آئے بھی تھے، قید بھی ہوئے تھے اور فدیہ دے کر چھوٹے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن تھے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی اس تیاری کی تمام تفصیلات لکھ کر بھیجی خط میں، ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے سے، کہ جا کر حضور کو بتاؤ کہ یہ لوگ اس تیاری کے ساتھ نکل رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس آپ کی طرف جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔